اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 14 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 15 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ یا اہل الکتاب، یا اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم، قد تحقیق، جا آ گیا، کم تمہارے پاس آ گئے، رسولنا ہمارے رسول، یبین وہ ظاہر کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، لکم کے لیے، کم تمہارے لیے، کثیرن بہت سی چیزیں، مما اس سے جو تم تھے، تم تھے، تخفون چھپاتے، من الکتاب من سے، الکتاب کتاب میں سے، بہت سی باتیں جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے تم پر ظاہر کرتے ہیں۔ ویعفو اور یعفو درگزر کرتا ہے، ان کثیرن ان سے، کثیر بہت سے امور، قد جاءکم قد تحقیق، جا آ گئے، کم تمہارے پاس آ گیا، تمہارے پاس، من اللہ من سے، اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، و اور کتاب مبین، روشن کتاب۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب وہ ظاہر کرتے ہیں تمہارے لیے بہت سی باتیں جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، یعفو عن کثیر وہ درگزر کرتے ہیں بہت سے امور کو، قد جاءکم من اللہ نور تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، و کتاب مبین اور روشن کتاب۔ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں کہ جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کر بتا دیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ یہدی بہ اللہ، وہ ہدایت دیتا ہے، بے سے ہی اس سے، اللہ سے، من جو تابع ہوا، اتباع کی، رضوان رضا ہو اس کی رضا کا، سبل راہیں، سبیل کی جمع سبل، سلامتی والے راستے کی طرف، ویخرج اور یخرج وہ نکالتا ہے، ہم انہیں، من الظلمات من سے، ظلمات اندھیرے، ظلم کی جمع ہے ظلمات، الی النور الی طرف نور کی طرف، باذنہ بے سے، اذن حکم ہی، اپنے حکم سے، ویہدیہم اور وہ ہدایت دیتا ہے، ہم انہیں، الی صراط مستقیم، الی طرف صراط راستہ مستقیم سیدھا، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس سے جو تابع ہو اس کی رضا کا، سبل السلام سلامتی والی راہوں کی طرف، ویخرجہم من الظلمات الی النور اور وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف، باذنہ ہی اپنے حکم سے، ویہدیہم الی صراط مستقیم اور وہ انہیں ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آیت میں رب العلا نے اپنے عالی قدر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تمام مخلوق کی طرف بھیج دیا ہے۔ معجزے اور روشن دلیلیں انہیں عطا فرمائی ہیں، جو باتیں یہود و نصارہ نے بدل ڈالی تھیں،
تعویلیں کر کے دوسرے مطلب بنا لیے تھے اور اللہ کی ذات پر بہتان باندھتے تھے۔ کتاب اللہ کے جو حصے اپنے نفس کے خلاف پاتے تھے انہیں چھپا لیتے تھے۔ ان سب علمی بددیانتیوں کو یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نقاب کرتے ہیں۔ ہاں، جس کے بیان کی ضرورت ہی نہ ہو بیان نہیں فرماتے۔ مستدرک حاکم میں ہے، جس نے رجم کے مسئلے کا انکار کیا اس نے بے عملی سے قرآن سے انکار کیا۔ چنانچہ اس آیت میں اسی رجم کے چھپانے کا ذکر ہے۔ پھر قرآن عظیم کی بابت فرماتا ہے کہ اسی نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی یہ کتاب اتاری ہے جو جویائے حق کو سلامتی کی راہ بتاتی ہے، لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتی ہے اور راہ مستقیم کی رہبر ہے۔ اس کتاب کی وجہ سے اللہ کے انعاموں کو حاصل کر لینا اور اس کی سزاؤں سے بچ جانا بالکل آسان ہو گیا ہے۔ یہ ضلالت کو مٹا دینے والی اور ہدایت کو واضح کر دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نورانی کتاب کے نور سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نور کی طرف ہدایت دے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے نکالے، بے عملی کے اندھیروں سے نکالے، بے وقاتی کے اندھیروں سے نکالے، اللہ تعالیٰ بے برکتی کے اندھیروں سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے اپنے دین کے لیے، اپنی کتاب کی خدمت کے لیے، اپنے کلام کی خدمت کے لیے، اپنے بندوں کی خدمت کے لیے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے، عاجزانہ دعا ہے، رب تعالیٰ ہمیں چن لے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔